بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی تمنا بیتاب کا دوسرا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم پہنچی تھی کہ مارچ میں سری نگر کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ اسی کے پہلے صفحے میں لکھتے ہیں کہ میرے والد غلام محی الدین مونس نقشی قالینوں کے ڈیزائنر تھے، فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بھی ایک چھوٹی سی فیکٹری کھول رکھی تھی۔ ان کے پردادا ڈوگرا ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے خاندان سمیت امرتسر چلے گئے تھے۔ 2 پشتیں وہاں رہیں، لیکن والد سارے خاندان کو چھوڑ کر دوبارہ سری نگر آ گئے۔ کشمیر کے علاوہ فارسی اور پنجابی پر بھی انہیں عبور تھا۔ فارسی اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ شاید کشمیری میں انہوں نے کچھ کہا ہو، مگر میرے علم میں نہیں۔ ان کی شاعری پر صوفیانہ رنگ غالب تھا، طبیعت میں درویشی اور بے نیازی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی ایک فقیرانہ شان سے گزاری۔ سنا ہے کہ ان کی پہلی شادی سری نگر آنے سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن ان کے فقیرانہ مزاج کے ساتھ بیوی کا نبھا نہ ہو سکا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی دوسری شادی کتنا عرصہ بعد ہوئی۔ ہاں، یہ معلوم ہے کہ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی۔ دوسری شادی کے لیے وہ امرتسر گئے اور خورشید بیگم سے، جو میری والدہ ہیں، ان کا نکاح ہوا اور وہ امرتسر وارد ہوئے۔ یوں ان دونوں خاندانوں کی تیسری یا چوتھی نسل واپس سری نگر آ گئی۔ والد اور والدہ دونوں دراز قد خوبصورت تھے۔ شادی کے کئی سال بعد تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک بیٹا ہوا، لیکن چند دن بعد فوت ہو گیا۔ میری والدہ اولاد کے لیے مزاروں پر منتیں مانگتی اور وظیفے کرتی۔ کشمیر میں اولیاء کے کئی مزار ہیں۔ پہاڑوں کی کھوؤں میں یہ پر اسرار مزار ہر ظاہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ امی ہر جگہ پہنچتی، منتیں مانگتی، چراغ جلاتی۔ شاید 10 سال بعد ان کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی، تجھے بڑی منتوں سے پایا ہے۔ ایک خواب بھی سنایا کرتی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہیں، ایک پھول بہتا ہوا آ رہا ہے۔ قریب پہنچا تو انہوں نے اچک کر اسے اٹھا لیا اور گود میں رکھ لیا۔ والد کو تصوف کے ساتھ ساتھ ہندو جوتش سے بھی گہری دلچسپی تھی، چنانچہ میری پیدائش پر انہوں نے باقاعدہ ینتری بنوائی اور جنم پتری کے مطابق میرا نام اختر رشید رکھا۔ والد اور والدہ کے علاوہ گھر میں ایک تیسرا فرد بھی تھا، علی محمد۔ علی محمد کے ماں باپ سری نگر سے دور ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ باپ ماں غریب کسان، تھوڑی سی زمین کا گھر، گزارا نہ ہوتا، اسی لیے بیٹے کو نوکری کے لیے شہر بھیج دیا۔ ہمارے گھر میں وہ گھریلو نوکر کی حیثیت سے آئے۔ گھر میں بچہ کوئی نہیں تھا، آہستہ آہستہ گھر کے فرد بن گئے۔ والد کا خیال آیا کہ یہ بچہ ساری زندگی برتن مانجتے گزار دے گا، چنانچہ اسے انہوں نے طالب سکھانا شروع کی۔ طالب نویسی وہ فن ہے جس میں قالینوں کے نقشوں کو ہندسوں میں لکھا جاتا ہے۔ کاریگر یہ ہندسے دیکھ کر خانے لگاتے جاتے ہیں اور قالین پر جو نقشہ خود بخود بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ خاصا مشکل فن ہے، لیکن کچھ والد کی توجہ اور کچھ علی محمد کی لگن سے وہ جلد ہی یہ فن سیکھ گئے۔ والد نے اسی کارخانے میں جہاں وہ ڈیزائنر تھے انہیں طالب نویس کے طور پر ملازم کروا دیا۔ علی محمد اپنی تنخواہ گاؤں بھجوا دیتے اور رہتے والد کے ساتھ۔ اب گھر میں دوسرا نوکر آ گیا تھا۔ علی محمد گھر کے ایک فرد تھے۔ ان کا گاؤں سری نگر سے خاصا دور تھا۔ میں کئی بار وہاں گیا، والد تو شاید 1-2 بار ہی وہاں گئے، لیکن میں، امی اور علی محمد اکثر بہار کے موسم میں وہاں جاتے۔ امی اسے اپنا گاؤں کہتی تھیں اور میں علی محمد کی والدہ اور والد کو دادی دادا کہتا تھا۔ سری نگر سے ہم بس میں واپس آ جاتے۔ بس گاؤں سے کافی دور اتار دیتی تھی۔ اس کے بعد ایک بڑا میدان تھا جسے وڈر کہتے تھے۔ وڈر کو طے کر کے ڈہلوان شروع ہو جاتی، جس کا اختتام گاؤں پر ہوتا۔ ڈہلوان کے آخری حصے میں ایک غار میں شیخ نور الدین ولی کا مزار تھا۔
غار کے دھندلکے میں ایک ٹمٹماتا چراغ اور شیخ نور الدین ولی کی قبر ایک عجب پر اسرار فضا بناتی تھی۔ امی کو تو مزاروں پر جانے کا جنون تھا، وہ آتے جاتے وہاں رکتی اور دیر تک کچھ پڑھتی رہتی تھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمنا بیتاب کا یہ پہلا تعارف پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں مزید جاننا ہے تو ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کا مزید تعارف پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں میں خوشیاں تقسیم کیجیے۔